پاکستان میں یقیناً کوئی موسیٰ پیدا ہوگا جو عصا لے کے آئے گا اور اس ملک سے فرعونیت کا، رعونت کا، اقتدار کا، اختیار کا اور بڑے ہونے کا جو بت ہے وہ پاش پاش ہو جائے۔ ہمارے ہاں اگر کسی بڑے کو ضمانت دینی ہو تو رات نصف شب کو بھی عدالت لگتی ہے، اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں جس میں جسٹس کھوسا نے ایک بندے کو ریلیز کیا، 17 سال یا 19 سال تک اس کی اپیل کی سماعت نہ ہو سکی، اور اس عرصے میں وہ مر کھپ گیا اور اس کے شاید باقیات بھی قبرستان میں نہ ملی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو معزز شخصیت ہے ہیومن رائٹس پی کے میں، سید تنویر عباس تابش صاحب۔ یہ نام اور یہ شخصیت جو اپنے اندر ایک تاریخ رکھتی ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے 68 سے لے کر آج 2020 تک انہوں نے بھرپور زندگی بسر کی، ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، پالیٹکس میں جو رول ادا کیا وہ ہر حوالے سے۔ آپ بینکر ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، بہت ساری شخصیات اگر میں یہ کہوں کہ ان کو جمع کریں تو ایک سید تنویر عباس تابش بنتا ہے۔ ہم ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان نے ان کے اعزاز میں ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا تھا جو تقریب پذیرائی تھی، تو آج ہماری خوش بختی کہ آج ہم ان سے گپ شپ کریں گے اور آپ کے متعلق بھی جانیں گے، اور ہم جنرل ہیومن رائٹس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ چوئی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ نہیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ یہ فرمائیے گا تابش صاحب، اپنی کوئی ابتدائی لائف کے بارے میں بتائیں کہ اب اس دور میں، اب ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ اب 17-18 برس میں ہی تھے تو ایک ڈبیٹر کے طور پہ اپنے آپ کا اپنا لوہا منوایا، اور جو رائٹس کی لڑائی ہے اور اس کے لیے ایک ڈبیٹر ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا آپ کو ڈبیٹر بننے کا اور یہ رائٹس کی لڑائی لڑنے کا؟ چوئی صاحب، ایکچولی تو میں ایک فوجی افسر کا بیٹا ہوں، اور مائی فادر واز اے کرنل ان آرمی، لیکن میرے والد شاید ان وسیع النظر اور پاکستان سے عشق کرنے والے فوجی افسروں میں تھے جنہوں نے مجھے پاکستان سے محبت سکھائی اور پاکستان کے معاملات پہ ہمیشہ ایک نظر رکھنے کی ہدایت کی، اور پڑھنے لکھنے کا جو شوق بھی مجھے پیدا ہوا، کتابیں پڑھنے کا، رسائل پڑھنے کا، رسائل میں لکھنے کا، شاعری کرنے کا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ رہین منت ہیں میرے والد کی تربیت کا۔ ماشاءاللہ۔ اور میں نے بہت ہی بچپن میں، یوں سمجھیں کہ میں when I was a school going kid، تو میں نے اس زمانے میں اصلاح لے کے بچوں کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ گریٹ۔ نظمیں لکھتا تھا، نثر لکھتا تھا، کہانیاں لکھتا تھا، اور بولنے کا شوق مجھے یوں پیدا ہوا کہ میں بہت قداور لوگوں کو بولتے ہوئے سنتا تھا۔ ریڈیو پاکستان کے قومی پروگرام میں ان کی تقریریں نشر ہوتی تھیں، تو میں سوچتا تھا کہ اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو میں کیوں بات نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح میں نے اپنے اسکول میں جو مختلف مواقع پہ تقاریب ہوتی تھیں ان میں نے بولنے سے اپنے اس تقاریر میں حصہ لے کے خطابت کا آغاز کیا، اور پھر مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ اس دور میں وہ آئیڈیل جو اوریٹر تھے جس کو آپ سمجھتے ہیں، جن کے آپ نے سنا، جن کو قریب سے، اور لگا کہ میں بھی ایسا۔ ایگزیکٹلی، میں نے جو پڑھا جن لوگوں کو، ان میں مولانا محمد علی جوہر مجھے انسپائر کرتے تھے، لیکن وہ خطیب تھے۔ جو بلا کے مقرر تھے وہ بہادر یار جنگ تھے۔ شورش کاشمیری اس زمانے میں اس بر صغیر میں جو واحد نام تھا، کیونکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی صحت اس وقت اجازت شاید نہیں دیتی تھی، لیکن ان کا ہم پلہ اور ہم اثر بھی کوئی پیدا نہیں ہو سکا،
تو آغا شورش کاشمیری جو ہیں اس زمانے میں ان کی آواز کی گونج اور ان کی شخصیت کی چھاپ جو ہے وہ پورے فن ان سے ملاقاتیں بھی رہی؟ جی میری ان سے ملاقات جو ہے وہ میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جی، اور میں ڈھاکہ سے واپس آیا تو میں ڈھاکہ بھی مختلف جلسوں اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں تقاریب کے سلسلے میں ہی گیا تھا. واپسی پہ میری جہاز میں آغا شورش کاشمیری سے ملاقات ہوئی، اور جہاز سے اترتے اترتے ان سے اتنا خوبصورت تعلق خاطر استوار ہو گیا جو پھر ان کی رحلت تک قائم رہا. اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اب اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بھی آئے؟ نہیں، آغا شورش کاشمیری کا یہ مشورہ نہیں تھا جی، یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا. پھر اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں اپنے الیکشن بھی لڑے؟ جی میں نے چوہی صاحب اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں نہ صرف الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، تھمپنگ میجورٹی سے منتخب ہوتا رہا کالج لیول پہ، اور پھر میں پنجاب، جی میں پھر پنجاب یونیورسٹی میں، میرے ساتھ جاوید ہاشمی تھے، اور وہ بڑا بھرپور زمانہ تھا، مردم خیز دور تھا، ہر بندہ بہت. اچھا، اس میں دیکھتے ہیں ہم ایک اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بڑے بڑے نام ہیں، جیسے آپ تھے، آپ بینکنگ کے شعبے میں گئے، ایک بڑا نام کمایا، جاوید ہاشمی یا باقی جو آپ نے لیاقت بلوچ، یہ آپ سے جونیئر تھے سارے، لیاقت بلوچ، فرید پراچا، یہ ہم سے مطلب یہ اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں اپنی اپنی جماعت میں، جی بالکل کسی حد تک جو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ اب اسٹوڈنٹس پالیٹکس پہ بین ہے، شاید یہ وجہ ہے کہ اب ہمیں اس طرح کے نام نہیں ملتے؟ جو سب بانچ پن ہے، اس لیے کہ یہ ایکچولی نرسری تھی، اسٹوڈنٹس یونینز جو تھیں یہ نرسری تھے، اچھے اور پڑھے لکھے سلجھے ہوئے اور معاملہ فہم لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک بڑی خوبصورت نرسری تھی. تو یہ بین کیوں؟ یہ بین جی ہوا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں. اچھا. اور بعد کے دور میں یہاں یہ سلسلہ ہر دور کا ایک ضیاء الحق رہا، تو ہر دور کے ضیاء الحق نے اسی میں عافیت سمجھی کہ کسی طرح ان نوجوانوں کی زباں بندی کی جائے. حالانکہ سر ہم دیکھتے ہیں مطلب ویسٹ میں اس وقت امریکہ یا یو کے یا جتنے بھی قیادت آتی ہے وہ اسٹوڈنٹس یونین سے آتی ہے. صاحب ہم لوگ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں جی، ایسے ایکچولی ہم نے حضرت علامہ کی کو شاید ہم نے ٹریڈ مارک کے طور پہ رکھا ہوا ہے. جی. ویئر ایز اگر ان کی تعلیمات کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور اپنے 5-6 فٹ کے اس لاشے پہ نافذ کر لیں تو ہمارے ہاں ایک خوبصورت معاشرہ اور خوبصورت شخصیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. آپ نے حضرت علامہ نے ہی تو کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہ جوانوں سے جو لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، ایکچولی ہمارے ہاں سر سیاست کسی بھی رنگ میں ہو، خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی روٹی کپڑے مکان اور مزدور کی سیاست ہو، کسی فوجی کی آمریت ہو، نواز شریف کی ترقی پسند حکومت ہو، یا پھر کسی اور کا بھی تذکرہ کر لیں، ہم سب کے سب جو ہیں الٹیمیٹلی اس ملک میں اسی سیاست کے حریم بن جاتے ہیں اور اسی سیاست کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، جو سیاست جس کی خشت اول جو ہے 50s میں رکھی گئی، جب رؤوسا نے، جب جاگیرداروں نے، جب محلاتی سیاست کے نتیجے میں جنم، جب خانوادوں کی سیاست، علاقوں کی سیاست، قبیلوں کی سیاست، یہ مزاری، لغاری، ٹیوانے، نون، سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ سیاست پہ یہی گھرانے، ان سے نجات کیسے ہے سر؟ ان سے نجات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سوں کی عافیت تو امید دلائیں ہمارے یوتھ کو. میں سر اس کے لیے ہمیں عصائے موسوی کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا، میں نے ایک زمانے میں طلبہ یونین کو بحال کیا جانا چاہیے. جی طلبہ یونین کو بحال کیا جانا چاہیے، اور ہم میں جاندار قسم کے نوجوان پیدا ہونے چاہیے جنہیں راستہ بنانا پڑے گا. ہم اصل میں بہادر یار جنگ کی زبان میں ایک وہ لفظ یوز کیا کرتے تھے، خارِ مغیلاں پہ چلنا. عام کانٹوں پہ تو ہر بندہ چلتا ہے،
جی بہت ہی نوکدار اور بڑے کانٹوں پہ چلنا بڑا مشکل سفر ہے. یہ مشکل سفر کرنے کو اب تیار نہیں ہیں ہم لوگ, اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ من حیث القوم ہمارے والدین پہ بھی ہے. ہم اپنے بچوں سے, ہمارے بچوں کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جو آج سے 4-5 دہائیاں پہلے ماں باپ کا رشتہ ہوا کرتا تھا. ہم اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کے بارے میں, اب صرف تعلیم ہے. پہلے زمانے میں نے یونیورسٹیز میں وقت گزار کے, اور یونیورسٹی میں اب بھی میں متعلق رہا کچھ عرصہ پہلے تک بھی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کے طور پہ ایک یونیورسٹی میں. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے طالب علم کی تعلیم پہ زور ہے. تربیت کا چیپٹر ہم نے جو ہے وہ ایک غلاف میں لپیٹ کے ایک تاکچے میں رکھ دیا ہوا ہے. پہلے تعلیم و تربیت ساتھ چلا کرتے تھے, پیرلل چلا کرتے تھے. اب تربیت کا کوئی انتظام و انصرام نہیں ہے, اور اس کے لیے ہم کوئی کوشش اور کاوش بھی کرنے کو تیار نہیں. سیاست پہ قبضہ جو ہے جگیرداروں کا, یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ کچھ ٹوٹا جی, لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز. آپ دیکھیں کہ حکومتوں کی تشکیل میں یہ خانوادے جب اکٹھے ہو کے کروٹ لیتے ہیں تو حکومت اسی رخ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. جی. اور یہ آج کی کہانی نہیں ہے, کسی ایک خاص جماعت کی کہانی نہیں ہے, تمام جماعتوں کا یہ قصہ ہے. اور یہ ساری جماعتیں نظریاتی جماعتیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ویو کے مطابق پھر حالات تو پھر نہیں بدلیں گے جب تک کوئی ہماری مڈل کلاس سے لیڈرشپ آگے نہیں. بالکل, ہماری مڈل کلاس سے بھی لیڈرشپ اگر مصلحت کا شکار نہ ہو جائے, مصلحت کا شکار ہو جائے, ہم مصلحت سے مصالحت کر لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے ہاں ہم نے نوجوانوں کو, ہم نے صاحبان فکر نظر کو, ہم نے پڑھے لکھے لوگوں کو جلسے گرمانے, نعرے لگانے اور رنگ بھرنے کے لیے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. سیاست کرنے کے لیے ہمارے اور ہیں, سیاست کرنے کے لیے ہمارے ہاں ان خانوادوں کے بیٹے, ان کے چچا, ان کے بھتیجے, ان کے بھانجے, یہ سب کے ساتھ یہی ہے. لیکن سر اس میں ایسٹ پاکستان میں تو مجھے بالکل, اور اسی لیے تو ایسٹ پاکستان پھر ہم نے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا نا. یہ اس میں بھی جاگیرداروں کا رول ہے یہ سارا. جی, میں عرض کروں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان, آپ کی ملاقات بھی جی میری شیخ مجیب الرحمان سے 4 ملاقاتیں ہیں. 2 ملاقاتیں. کیسا پایا آپ نے؟ شیخ مجیب الرحمان بلا کا جاندار انسان, بلا کا محبت کرنے والا انسان. لوگ پتہ نہیں میری اس بات کو کس طرح لیں, لیکن میں فیکٹ تو فیکٹ ہے نا, سچ کو سچ ہی کے طور پہ بیان کیا جانا چاہیے. شیخ مجیب الرحمان بڑا زبردست پاکستانی تھا, جسے ہم نے اپنے اجتماعی اعمال کے نتیجے میں ہم نے اسے دوسری طرف دھکیل دیا. شیخ مجیب الرحمان ہی نہیں, چوہی صاحب آپ کو شاید یاد ہو, یہ میں ایسے ہی سرے رائے عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جب تشکیل پائی, پاکستان نے جنم لیا, تو پاکستان میں کچھ خطے تو جغرافیائی طور پہ, کچھ مسلمانوں کی اکثریت کی بنیاد پہ, لیکن کچھ صوبے بیلٹ کے ذریعے, کچھ علاقے بیلٹ کے ذریعے پاکستان میں شامل ہوئے, جن میں خیبر پختونخوا, جی, جن میں سلہٹ ایسٹ پاکستان میں, یہ بیلٹ کے ذریعے شامل ہوئے تھے. صوبہ سرحد میں خان عبد الغفار خان فرنگی کو بھگانے کے حق میں تھے, لیکن متحدہ ہندوستان کے حامی تھے. جی. لیکن کریڈٹ گوز ٹو خان عبد القیوم خان, پیر صاحب مانکی شریف اور حسین شہید سہروردی کو. انہوں نے ریفرینڈم میں بھرپور کام کیا, اور الٹیمیٹلی صوبہ سرحد جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا, اور الحمدللہ ہمیں اپنے ان دوستوں پہ ناز ہے اور فخر ہے. اسی طرح قطع کلامی کی معافی چوہے صاحب, اسی طرح سلہٹ میں مولانا عبدالحمید خان بھاشانی نے سلہٹ کے ریفرینڈم میں بے پناہ کام کیا, لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے انہیں بھی غدار کہہ کے دوسری طرف دھکیل دیا تھا. شیخ مجیب الرحمان سے میں جو صاحب صرف ایک لمحے میں یہ سمیٹنا چاہوں گا, شیخ مجیب الرحمان سے 2 ملاقاتیں میری ایمبیسڈر ہوٹل لاہور میں ہوئیں, اور 2 بار میں ڈھاکہ میں ان سے ملا. میری آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب متحدہ پاکستان کا سورج خاکم بدہن غروب ہو رہا تھا, اور شیخ مجیب الرحمان کا طوطی بولتا تھا. ہم ان کے گھر گئے, ان کی مہمان نوازی,
اس نے اپنے منہ سے مجھے ایک قصہ سنایا، اور وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میں بہت نوجوان اسٹوڈنٹ تھا، اور حسین شہید سہروردی پلٹن میدان میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، تو میں بار بار اٹھ کے نعرے لگاتا تھا اور بڑے جوشیلے نعرے لگاتا تھا۔ اس نے اپنے رنگ میں کہا ہمارا آواز بہت بھاری ہے، اونچا ہے۔ تو سہروردی صاحب نے مجھے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو کہا کہ جلسہ ختم ہو جائے تو مجھے اس سے ملوائیں۔ تو بعد میں مجھے حسین شہید سہروردی کے پاس لے جایا گیا، تو انہوں نے کہا بیٹے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے قائد اعظم کے قبیلے میں شامل ہو جاؤ، ان کے قافلے میں شامل ہو کے پاکستان کے لیے اور قائد اعظم کے لیے کام کرو۔ تو کہتے میں نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ ہمارا پاس ایک سائیکل تھا، سائیکل کے پچھلے کیریئر پہ میں بیٹری رکھتا تھا، اس کے ہینڈل کے اوپر ہارن لگاتا تھا، اور مائک جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال کے ہم ڈھاکہ سے کلکتہ تک جاتا تھا اور بولتا تھا پاکستان بن کے رہے گا اور قائد اعظم زندہ باد۔ اچھا، یہ اب ڈیفینیٹلی وہ جو موومنٹ تھی وہ ایک پبلک موومنٹ تھی جس کے نتیجے میں اپنا آبجیکٹیو بھی جس نے اچیو کیا۔ اس کے بعد جو پبلک رائٹس کی صورتحال رہی، ایک موومنٹ آئی جو 70 میں آئی۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک رائٹس کی کوئی موومنٹ جو ہے ہم پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے قریب میں؟ کیونکہ حالات جس طرح کے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس اس طرح کے قداور پولیٹیشین نہیں رہے؟ کیا سیاست جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہے؟ لیکن یہ صورتحال کس طرف لے کے ہمیں جائے گی؟ کیا کوئی کبھی موومنٹ بن سکے گی پبلک رائٹس کی موومنٹ؟ پبلک رائٹس کی موومنٹ جو ہے یہ مشکل تھوڑا سفر ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشی مسائل کے پنجوں نے ہمارے تمام اکثریتی لوگوں کے جسم میں وہ نوکیلے پنجے داخل ہو کے انہوں نے اسے جکڑ لیا ہوا ہے، اور معاشی مسائل اور لوگوں کی روزمرہ کی جو ان پہ ہیبتیں طاری ہیں وہ انہیں انگڑائی ہی نہیں لینے دیتی، اور شاید چند شلوار کرتوں کے ساتھ ایک وقت میں ایک کھانے کے ساتھ زندہ رہنے والے جاندار پاکستانیوں کے مقابلے پہ اب وہ پاکستانی نہیں ہیں جن کو اللہ کریم نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ کوئی کشتیاں جلائے۔ وہ کہا نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے بہت پہلے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں 4 مصرے کہے تھے کہ سو گئیں بستیاں تھم گئے قافلے، سو گئیں بستیاں تھم گئے قافلے، اب تو جو ٹھوکریں کھا سکے وہ چلے، اور نیل کی موج پھر منتظر ہے یہاں، پھر سے فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے، پھر سے فرعون کے گھر میں موسیٰ پلے۔ اب موسیٰ کیسے پیدا ہوگا، کیسے پلے گا، کیسے؟ سچویشن تو ڈیفینیٹ ورسٹ ہوگی۔ برے حالات ہی جنم دیتے ہیں قیادت کو، اور کہتے ہیں 2 ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ قیادت آئے تو کوئی ٹھیک کرے، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ حالات بھی اتنے ورسٹ ہو جائیں پھر وہ بھی جنریٹ کرتے دیتے ہیں کوئی قیادت۔ جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کہا کرتے تھے کہ قائد اعظم عاشق رسول ہیں اور پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور پاکستان نے انشاءاللہ العزیز، میرا ویژن ہے، میرا وجدان ہے، میری جو جہد مسلسل اور کوشش مقرر اور عمل پیم ہے، وہ اس بات پہ مہر دلالت ثبت کرتی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز توانا رہے گا، تازہ رہے گا اور خوبصورت و خوش رنگ رہے گا۔ لیکن یہاں یقیناً اللہ رب العزت جس نے اس کے قائم رہنے کے لیے جو ہے ہمیں بڑوں سے کہلوایا، پاکستان میں یقیناً کوئی موسیٰ پیدا ہوگا جو عصا لے کے آئے گا، اور اس ملک سے فرعونیت کا، رعونت کا، اقتدار کا، اختیار کا اور بڑے ہونے کا جو بت ہے وہ پاش پاش ہو جائے، بت پاش پاش ہوگا، ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، ایک سر اندازے کے مطابق ہمارے یہاں تقریباً کوئی 18 لاکھ
کیونکہ آپ بہتر جانتے ہوں گے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہر سال یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، جاب بالکل سب کو نہیں ملتی ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہیں. تو یہ سارے حالات جو ہے وہ یہ سارے حالات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرسٹریشن اتنی بڑھ رہی ہے کہ یہ اس طرف ہی جا رہے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ جنم لے گا اور پھر یہ معاملات درست سمت میں جائیں گے، کیونکہ جب روزگار ہی نہیں ہے لوگوں کو، جب بیسکس فنڈامنٹل رائٹس ان کے وائلیشن ہو رہے ہیں، تو یہ سب حالات ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک سٹوڈنٹ جو ہے جب وہ ساری چیزیں نہیں ملتی اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اسپیسیفکلی کہ وہ کیا کرے؟ وہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی نوجوانوں کو، میں نے خود عالم شباب میں کسی لغاری مزاری کا بیٹا نہیں، میں ایک عام پاکستانی کا بیٹا ہوں، اور میں نے جو کچھ بھی کمایا اور عزت کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، معاشرے میں مقام کے حوالے سے، یہ سب کا سب جو ہے، اس میں ماں باپ کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں خود بھی انسان کو تیر کے آگے بڑھنے کی ایک خواہش اور تمنا ہونی چاہیے. اگر ہم منو سلوا کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو منو سلوا تو صرف ایک بار ہی نازل ہوا ہے، منو سلوا ہر بار نازل نہیں ہونے جا رہا. اس ملک کے نوجوان جو ہیں ان کو یہ ڈائریکشن اور یہ سمت بتانے کے لیے ہمیں کسی قافلہ سالار کی ضرورت ہے، اور وہ ایک عادی ہوتا ہے. درست. بدقسمتی سے لوگ جس پہ تکیہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے ٹنگے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. ہم جس پہ تکیہ کرتے ہیں وہ اندر سے کھوکھلا نکلتا ہے. ہمیں تکیہ خود پہ ہی کرنا چاہیے، تکیہ خود پہ کرنا چاہیے، دوسروں پہ نہیں کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی اپنے آپ پہ تکیہ کرنا چاہیے. اور پھر یقین جانیں، میں نے کئی موٹیویشنل سپیکرز کو بھی سنا ہے بات کرتے ہوئے، ہدایت کرتے ہوئے، تلقین کرتے ہوئے، انہیں راستہ اور منزل بتاتے ہوئے، کہ ایک میں نے اس دن سنا لیکچر اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان نے مجھ سے لفٹ لی، اور لفٹ لے کے اس نے مجھ سے کہا کہ میں جی بڑا فرسٹریٹڈ ہوں، میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی اور میں انٹرویو دینے آیا تھا ابھی. تو اتنی دیر میں مجھے ایسی خواہش پیدا ہوئی، میں ایک سٹا بیچنے والے کے پاس رک گیا اور اس سے میں نے 10 روپے میں سٹا ایک اپنے لیے خریدا، ایک اسے کھلایا. اس سٹے والے سے پوچھا کہ یہ کتنے میں پڑتا ہے تجھے اور کیا اچھی آمدن ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اللہ کا بڑا شکر ہے، ایک سٹا مجھے 2 سے 3 روپے کا پڑتا ہے اور باقی میرے. تو کہتے میں نے اسے یہ آئیڈیا دیا، اور تم بھی سٹے بیچو، تم بھی سٹے بیچو. سر سٹے بیچنا منزل نہیں ہے. ہاں، یہ راستہ ہو سکتا ہے، راستہ ہو سکتا ہے، ایڈ ہاک ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. ہاک ارینجمنٹ. آپ نے 18 برس کی تعلیم کے بعد ماسٹرز کی ڈگری اور ایم فل کی ڈگری اپنی جیب میں ڈال کے سٹا ہی بیچنا ہے تو پھر بہت پہلے مجھے سٹے بیچنا شروع کر دینا چاہیے. ہم نے اس ملک میں فی الحال تو جو نوجوان بہت ہی فرسٹریٹ ہوتا ہے وہ کرمنل جو مافیاز ہیں ان کی طرف رجوع کرتا ہے. ٹھیک. اور آپ ماشاء اللہ قانون دان بھی ہیں اور آپ اس معاملے کو اچھی طرح دیکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور روزانہ آپ کی نظر سے بھی گزرتے ہوں گے کہ اس ملک کے بیشتر نوجوان جن کے جو زیور تعلیم سے آراستہ ہیں لیکن معاشرہ، سماج اور ہمارا سسٹم انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ اپنی توانائیاں جرائم کی طرف منتقل کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ کرمنلز کے طور پہ ابھرتے ہیں. اور اگر ہم نے کچھ اور دیر کر دی اس کے کرنے میں تو اس کے نتائج بڑے
गंभीर हो सकते हैं। کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چلیں یہ گورنمنٹ سطح پہ تو فیلور ہے، اور اس بنا کے اوپر جو ہے وہ رائٹس اسٹوڈنٹس کا، اب رائٹ ٹو جاب، رائٹ ٹو لائف بھی اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ گورنمنٹ فیلور اپنی جگہ ہے۔ ہمارے ہاں اس سماج میں اس طرح کے جو رول ادا کرنا چاہیے تھا سماج میں، جو سوشل لیڈرز کو بھی کرنا چاہیے تھا، اس کی بھی کمی ہے۔ تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ آپ سمجھتے ہیں؟ چوہے صاحب، یہاں انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے، اور ہمارا شاید میڈیا جو ہے، اور ہمارے جو بولنے والے لوگ ہیں، اور جو ہمارے جن کی آواز سنی جاتی ہے، وہ شاید اس طرف پوری توجہ دے نہیں پا رہے۔ ہمارے ہاں روزانہ شام 6 بجے سے رات کے 11 بجے تک ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور آپ دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو یہ ڈسکشنز کیا ہیں؟ یہ ڈسکشنز ایک طرح تو لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن یہ ڈسکشنز فرسٹریشن کریٹ کرتے ہیں معاشرے میں، لوگوں میں۔ میڈیا کا رول بھی وہ پازیٹیو رول نہیں ہے۔ ہم روزانہ 6 بجے سے رات کے 11 بجے تک ایک سرکس لگاتے ہیں، اور پھر اس کی ریٹنگ کرواتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے خاکم بدہن۔ جب آپ پلٹ کے دیکھیں تو بغداد میں ہلاکو اور چنگیز نے جب انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے، تو اس سے پہلے بغداد کے بازاروں میں اور عراق کی بستی میں کریا کوچا نگری لوگ روزانہ مناظرے اور مباہلے کرتے تھے، اور عنوان کیا ہوتا تھا؟ چاہے صاحب عنوان ہوتا تھا کہ آج ہم آلو گوشت پکائیں یا پالک گوشت پکائیں، جو کنسرن ہی نہیں ہے پبلک، ایگزیکٹلی جو کنسرن ہی رہی ہے پبلک۔ یہ ہم جب اس کام میں پڑ جائیں گے ہیومن رائٹس کہاں رہیں تو گے؟ ہیومن رائٹس کہاں رہیں گے؟